نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم أو كما قال عليه الصلاة والسلام جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں بو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی منظر حسین سے کچھ کرب و بلا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا میرے واجب القدر حضرات علماء کرام عزیز پیارے طالب علم ساتھیوں اور جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور مجاہد بھائیوں رات کا کافی حصہ بیت چکا اور آپ حضرات نے ماشاءاللہ 30 سے زیادہ بیانات بھی سن لیے اس لیے کوئی بات ایسی نہیں رہ جاتی کہ جو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں یا اس کی ضرورت ہو بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ بزم یوسفی جو کہ ہمارے پیارے سیدنا حضرت یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ کے نام سے موسوم اور حضرت امیر محترم کی طرف سے جاری کیا ہوا یہ پیارا سلسلہ الحمدللہ ہر سال اس کے تحت یہ تقریری مقابلے ہوتے ہیں اور ہمارے مدارس کے پیارے طلباء کرام یہاں آ کر مختلف موضوعات پر تقاریر کرتے ہیں یہ بزم یوسفی کا سفر جہاد کے حکم سے لے کے جہاد کی تاریخ کو لیتے ہوئے جہاد اور تصوف کو بیان کرتے ہوئے جہاد اور محدثین کے کارناموں کو لیتا ہوا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات غزوہ بدر غزوہ احد احزاب کے مناظر کو بیان کرتا ہوا آج ایمان والوں کو خیبر تک لے آیا اور یہ پیارے پیارے طالب علم ساتھی کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں جہاد کو بیان کرتے ہیں
دین کو بیان کرتے ہیں، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اپنے دلوں میں اس سیرت کو بساتے ہیں، ایمان والوں کو یہ سیرت سناتے ہیں، اس لیے کہ یہ طالب علم ہیں، اللہ رب العزت کے دین کے وارث ہیں، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وارث ہیں، اور یہ بزم یوسفی ان طالب علموں کو، اس مدرسے کو صفہ کے چبوترے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ الحمدللہ یہ بزم یوسفی میں کھڑے ہو کے بیان کرنے والے، کبھی ہمارے پیارے علی جیسے تقریری مقابلوں میں آ کر بیان کرنے والے، افغانستان میں جا کر ٹکڑوں میں بٹ جانے والے، کبھی بھائی طلحہ شہید جیسے، پیارے طلحہ جیسے غزوہ ہند کے غازی بننے والے، پھر غزوہ ہند میں اپنی جان کو قربان کرنے والے، ہاں صرف یہ گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی، کردار کے میدان میں اتر کر اپنی طاقت کا، ایمان کا، اپنے یقین کا، اپنے ایمان کا ولولہ، اپنے ایمان کی طاقت دشمنوں کو بتانے والے، ہاں انہی بزموں سے نکلنے والے، انہی مدارس سے نکلنے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں پیارو، اس بزم یوسفی نے صفہ کے چبوترے کی یاد تازہ کر دی۔ ارے ایمان والو، صفہ کا چبوترا اسی لیے لگا قال اللہ قال رسول پڑھایا جائے، اللہ کا کلام پڑھایا جائے، الحمدللہ سے لے کے والناس تک قرآن پاک کو پڑھایا جائے، اور پھر یہی قرآن پڑھنے والے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھنے والے، پیارے آقا کے کلام کو محفوظ کرنے والے، پیارے آقا کی صورت کو محفوظ کرنے والے، پیارے آقا کی سیرت کو محفوظ کرنے والے میدانوں میں نکل کر پیارے آقا کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنے وجود کے ٹکڑے پیش کر دیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ جیسے اپنے ٹکڑے، اپنے وجود کے ٹکڑے پیش کرنے والے، سیدنا حضرت طلحہ شہید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اپنے وجود کو پیش کرنے والے، باب العلم کہلانے والے سیدنا علی المرتضی جیسے میدانوں میں نکل کر اپنی بہادری اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے والے، اسی صفہ کے چبوترے سے اٹھ کر دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے والے، ہاں ایمان والو یہی نظر آئیں گے۔ یہی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہی دین کی حقانیت ہے، یہی پیارے آقا کی صورت ہے، یہی پیارے آقا کی سیرت ہے۔ ارے ربیع الاول کا مہینہ ہے، لوگ پیارے آقا کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، پیارے آقا کی صورت کو بیان کرتے ہیں، لیکن دیکھو پیارے آقا کی سیرت بھی یہی، پیارے آقا کی تاریخ بھی یہی، پیارے آقا کا دین بھی یہی، جو اس صفہ کے چبوترے سے محفوظ ہونا شروع ہوا، آج تک محفوظ ہے۔ پیارے آقا کی صورت بھی محفوظ، پیارے آقا کا کلام بھی محفوظ، پیارے آقا کی سیرت بھی محفوظ، اس لیے کہ صفہ کے چبوترے والے پیارے آقا کے وارث تھے، جنہوں نے پیارے آقا کے ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا، پیارے آقا کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا، صفہ کے چبوترے پر پیٹ پہ پتھر باندھ کر علم کو حاصل کیا، اسی پیٹ پہ پتھر باندھ کر عذاب میں نظر آئے، پیٹ پہ اپنے پاؤں کے اندر چیتھڑے باندھ کر تبوک کے سفر کرتے نظر آئے، خیبر میں تلواریں چلاتے نظر آئے، تیر چلاتے نظر آئے۔ ہاں پیارے آقا کی سیرت کو اسی طریقے پر دنیا کو بتا کر دکھایا کہ ہمارے نبی تھے، ہاں خاتم الانبیاء والرسل تھے، امام الانبیاء والرسل تھے، تلوار لے کر آئے تھے، اس تلوار پر فخر فرمایا تھا ان اللہ باسنی بالسیف، رب نے مجھے تلوار کے ساتھ اتارا، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، چبوترا والوں نے، صفہ والوں نے اسی تلوار کو اٹھایا، اپنا رزق اسی نیزے کی نوک سے، اپنا رزق اسی نیزے کی نوک سے کمایا، دنیا کو وہی تلوار بتائی، بتا دیا دنیا والوں کو۔ ارے ہمارے پیارے آقا تھے، ہاں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قربان ہو جائیں ان پر ہماری زندگیاں، قربان ہو جائیں ہمارے آل و اولاد، قربان ہو جائیں ہمارے والدین، وہ ہمارے پیارے آقا تھے۔ کبھی کسی کو تلوار تھماتے ہیں، کبھی کسی کو نیزہ تھماتے ہیں، کبھی کسی کو دعا دے کر میدان میں کھڑا کرتے ہیں، کبھی ننگی گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہوتے ہیں، اور کبھی اپنے ہاتھوں سے کافروں کو قتل کر کے بتاتے ہیں ان اللہ باسنی بالسیف، لوگوں سنو رب نے مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا۔ اس تلوار کی حفاظت
پیارے آقا کے دین کی حفاظت، پیارے آقا کی سیرت کی حفاظت، پیارے آقا کی صورت کی حفاظت اسی مدرسے نے کی، یہ مدرسہ کرے گا۔ پیارے آقا کے وارثوں نے کی، پیارے آقا کے وارث کریں گے، ہاں کریں گے، جہاد کی صورت میں کریں گے، تلوار اٹھا کر کریں گے، دلیل کے ساتھ کریں گے، قرآن سنا کے کریں گے، احادیث مبارکہ سنا کر کریں گے۔ طالب علموں اپنا مقام سمجھو، مدرسے والوں اپنا مقام سمجھو، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہو تم، اللہ کی قسم نبی کے وارث ہو۔ ارے تم جب زمین پر چلتے ہو آسمانوں سے فرشتے اتر کر تمہارے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں، اس لیے کہ تم اللہ کے نبی کے وارث، نبوت کے وارث ہو، نبوت کے محافظ ہو، نبوت کی تعلیمات کے محافظ ہو، اللہ کے قرآن کے محافظ ہو۔ اللہ کریم نے تمہیں ابابیلیں بھی بنایا، اللہ کریم نے تمہیں اپنے راستے کا مجاہد بھی بنایا، اللہ رب العزت نے تمہیں قرآن بھی دیا، تمہیں نبی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی السیف والملاحم بھی دیے، تمہیں قرآن جیسی کتاب بھی دی، تمہیں پیارے آقا جیسے نبی بھی دیے جو فخر سے تلوار چلایا کرتے تھے، جو اللہ کریم سے شہادت مانگا کرتے تھے، جو میدانوں میں نکل کر اپنی شجاعت کے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ ہاں اس نبی کے تم امتی ہو، اس نبی کے تم وارث ہو۔ یہ بزم یوسفی اسی چیز کو بار بار لے کر آتی ہے، اسی چیز کو بار بار دہراتی ہے۔ یہ سالانہ مقابلے، یہ ذیلی مقابلے نہ کوئی رسم ہے، نہ کوئی رسمی جلسے ہیں، یہ صفہ کے چبوترے کے ساتھ اس مدرسے کو جوڑنے کی ایک کاوش ہے، ایک کوشش ہے۔ الحمدللہ کوشش رنگ لاتی نظر آ رہی ہے۔ طلحہ شہید جیسے طالب علم، ہاں طالب علم اپنی زبان سے احادیث مبارکہ سنانے والے، قرآن کو لے کر دعوت جہاد دینے والے، میدانوں میں نکل کر گرجنے والے، برسنے والے آج بزم یوسفی سے نکل رہے ہیں۔ ایمان والو، یہی مدرسہ ہے، یہی دین ہے، یہی قرآن ہے، یہی احادیث مبارکہ ہے، یہی مولوی کی شناخت ہے۔ اسی چیز کا نام مولوی ہے جو یہ بزم یوسفی بتا رہی ہے، جو یہ تمہیں سکھایا جا رہا ہے۔ ارے پلو سے باندھو اس کو، جڑ جاؤ اس چیز کے ساتھ۔ رب نے اسی میں عزت رکھی ہے، رب نے اسی میں شان رکھی ہے۔ وہ دیکھو صفہ کے چبوترے سے ملا عمر بنا، ملا عمر بنا۔ دیکھو آج اس جیسا کوئی ہے، ملا عمر جیسا کوئی دکھا سکتا ہے۔ رب نے کیسی شان دی، کیسی شہرت دی، رب نے کیسی شوکت دی، رب نے کیسی عظمت دی، کیسا جاؤ جلال دیا، کیسا دبدبا دیا۔ ہاں مولانا مسعود اظہر امیر المجاہدین، کوئی ہے جو ان جیسا لا کر بتائے، کوئی ہے جو ان جیسا دکھلا کر بتائے۔ ہاں یہ ہے مولوی، یہ ہے ملا، یہ ہے اللہ کے دین کا محافظ۔ ایمان والو، تم میں سے ہر ایک ملا عمر ہے، تم میں سے ہر ایک مولانا محمد مسعود اظہر ہے، تم میں سے ہر ایک اس مدرسے کی چٹائی پر بیٹھا ہوا طلحہ رشید شہید ہے، تم میں سے ہر ایک علی ہے۔ لیکن وہ کہ جب نکلو میدان میں، ہاں نکلو میدان میں، جڑ جاؤ جہاد کے ساتھ، قرآن کے وفادار بن جاؤ، حدیث کے وفادار بن جاؤ، اللہ کے نبی کے وفادار بن جاؤ، اللہ کے نبی کی سیرت کے وفادار بن جاؤ، پیارے آقا کے وفادار بن جاؤ۔ مت دنیا دار بنو، مت دنیا داروں کے آگے اپنے سر جھکاؤ، مت دنیا داروں کے سامنے اپنے آپ کو کمتر سمجھو۔ ارے رب نے تمہیں مقام دیا، تم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب تم طالب علم بن جاؤ، جب تم مولوی بن جاؤ، جب تم اصل وارث بن جاؤ، تو خدا کی قسم دنیا تمہارے وجود سے ڈرتی ہے، لرزتی ہے۔ یہ رسم نہیں ہے کہ ایک ہی تقریر، ایک ہی موضوع بار بار اس کو 35-36 افراد بیان کرتے ہیں۔
یہ 35-36 افراد نہیں ہیں. ان 35-36 میں سے اگر 5 بھی طلحہ شہید جیسے نکل آئے تو یاد رکھو ہندوستان کے مشرکوں کے لیے جینا محال ہو جائے گا، نیندیں حرام ہو جائیں گی. 35 میں سے 5 بھی اگر طلحہ جیسے کھڑے ہو گئے، اللہ کی قسم کھڑے ہو گئے، پہاڑوں کے غرور کو روندنے والے، سمندروں کی موجوں سے لڑنے والے، ہاں دنیا کی ہواؤں سے لڑنے والے، راتوں کی تاریکیوں میں رو کر رب سے شہادتیں مانگنے والے، اپنے وجود کو، اپنے کردار کو پاک رکھنے والے، اپنے آپ کو حوروں کا شوہر بنانے کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھنے والے، اپنی زبان کو بچا کر رکھنے والے، اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے، ہاں رب سے شہادت مانگنے والے، رب سے راتوں کی تاریکی میں رو رو کر دین کا غلبہ مانگنے والے، قرآن پر فدا ہونے کی تمنا کرنے والے 5 بھی پیدا ہو گئے، ہندوستان روئے زمین سے مٹ جائے گا. سچ کہتا ہوں مٹ جائے گا، اس لیے کہ ایک کافی ہے، ایک کافی ہے. ارے بنوری ٹون کی درسگاہوں سے ایک اٹھا. دنیا نے مولانا مسعود اظہر کا نام سنا. آج تک رات کو سوتے ہوئے اگر مودی کی نیندیں بستر پر حرام ہوتی ہیں خدا کی قسم، تو بنوری ٹون کے اس طالب علم کے وجود سے، اس کے تصور سے برباد ہوتی ہیں. آج بھی اگر ہندوستان کی مشرک عورتیں اپنے بچوں کو کسی کا نام لے کر ڈراتی ہیں تو وہ نام مولانا مسعود اظہر ہے. اگر آج بھی اگر ہندوستان کا بنیا مشرک مودی کھڑے ہو کے کوئی اعلان کرتا ہے اور اس اعلان کو اگر کوئی خاک میں ملاتا ہے تو وہ یہی طالب علم، ایک مدرسے کا طالب علم، ہاں کپڑوں میں پیمد لگا کر طالب علمی میں علم حاصل کرنے والا، ہاں وہ طالب علم جب وہ مولانا مسعود اظہر بنا، آج پوری دنیا کا کفر ایک میز پر آ کر بیٹھتا ہے اور سب کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد مولانا مسعود اظہر ہے. اور قرآن پاک مسکرا کے کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہی ہوتے ہیں اللہ کے دین کے وارث کہ جن سے دشمنوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. طالب علموں حرام کر سکتے ہو نیندیں، فیس بک پر بیٹھ کر نہیں، عشق معاشقے لڑا کر نہیں، داڑیاں چھوٹی کرا کے نہیں، ٹوپیاں اتار کے نہیں، شلواریں ٹخنوں سے نیچے کر کے نہیں. اللہ کے بندوں قرآن کے وفادار بن کے اللہ کے دین کے وفادار بن کے 5 طالب علم مل جائیں، ایسے مل جائیں کہ جو اللہ کے لیے قربان ہونے والے، ایسے مل جائیں کہ جو لیلہ شہادت سے محبت کرنے والے، ایمان کے لیے قرآن کے لیے کٹ مرنے والے. تو یارو رونے نہیں روئیں گے عافیہ کے. ارے کس بات پہ اٹھو گے؟ اگر اس پہ اٹھو گے کہ کوئی قرآن کی حرمت کو پامال کرے گا تو یارو جلا دیا گیا قرآن. اگر اس پہ اٹھو گے کہ کوئی ہمارے نبی کی حرمت کو پامال کرے گا تو ظالموں نے کر دیا. اگر اس پہ اٹھو گے کہ کوئی ہماری مسجدوں کو مسمار کرے گا تو کر دیا گیا. اگر اس پہ اٹھو گے کہ کوئی ہماری بیٹیوں کو غلام بنائے گا تو بنا دیا گیا. جاؤ دیکھو، 1 نہیں 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بیٹیاں بے یاروں مددگار کھلے آسمان تلے بیٹھی ہوئی دعائیاں دے رہی ہیں. اگر اٹھو گے اس بات پہ کہ کوئی ہمارا قبلہ اول منہدم کرے گا تو دیکھو پہنچ گئے وہاں پہ، قبلہ اول کو گرانے کے لیے پہنچ گئے. اگر اس بات پہ اٹھو گے کہ کوئی ہمارے بیت اللہ پر آ کر بمباریاں کرے گا تو طیارے تیار کھڑے ہیں، بم بھر دیے گئے ہیں، بیت اللہ کی طرف اڑانے بھرنے کے لیے فضائیں گونج رہی ہیں. یارو اٹھو اٹھو،
اللہ کا واسطہ ہے اٹھو، وہ دیکھو قرآن بلاتا ہے، وہ دیکھو نبی بلاتے ہیں، وہ دیکھو تمہیں امت کی بیٹیاں بلاتی ہیں، کسی کال کوٹھڑی میں بیٹھی ہوئی عافیہ تمہیں صدائیں دے رہی ہے، بیت المقدس کے در و دیوار تمہیں پکار رہے ہیں، طالب علموں پکار رہے ہیں، بن جاؤ طالب علم، بن جاؤ وفادار قرآن کے، بن جاؤ وفادار جہاد کے، بن جاؤ وفادار پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جڑ جاؤ صفہ کے چبوترے کے ساتھ، دن کو علم حاصل کرو، راتوں کو عبادت سے منور کرو، رب سے شہادت مانگو، رب سے وفادار بنو، ہاں میدانوں کی طرف نکلنے کی تیاریاں کرو، اپنے وجود کو تیار کرو، دائی بنو جہاد کے، زبان پر جہاد کی دعوت کو رکھو، اپنے زبانوں میں کسی قسم کی مصلحت، کسی قسم کی دھوکہ بازی، کسی قسم کی فریب کاری مت لاؤ، جہاد پر پردے مت ڈالو، اللہ کے نبی کی سیرت پر پردے مت ڈالو، قرآن پاک سے، قرآن کریم سے جہاد کی آیات کو حذف مت کرو، مسجد کا مصلی ملے تو جہاد سناؤ، مسجد کا منبر ملے تو جہاد سناؤ، دعوت کا میدان ملے تو جہاد سکھاؤ، گلی کوچوں میں نکلو، داعیے جہاد بن کر، اللہ کے قرآن کے محافظ بن کر، مت بنو فریب کار، مت بنو دھوکے باز، مت بنو قرآن کو مٹانے والے، مت بنو قرآن پاک سے جہاد کو حذف کرنے والے، مت بنو پیارے آقا کی سیرت پر پردے ڈالنے والے، مت بنو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ دھوکے کرنے والے، دغا بازیاں کرنے والے مت بنو۔ بتاؤ دنیا کو، ہمارے نبی بدر میں نکلے تھے، ہمارے نبی احد میں زخمی ہوئے تھے، ہمارے نبی عذاب میں پیٹ پر پتھر باندھ کر کھڑے تھے، ہمارے نبی نے کیسر و کسریٰ کو منہدم کرنے کی بشارتیں سنائی تھی، ہمارے نبی خیبر میں نکلے تھے، ہمارے نبی تبوک کے لیے نکلے تھے، ہمارے نبی فتح مکہ تلوار کی نوک پر کرنے کے لیے نکلے تھے، ہمارے نبی کی سیرت یہی تھی، پیارے آقا کو تلوار سے محبت، پیارے آقا کو تیر سے محبت، پیارے آقا کو نیزے سے محبت، پیارے آقا کو گھوڑے سے محبت، پیارے آقا کو شہادت سے محبت، پیارے آقا کو میدان جہاد سے محبت۔ بتا دو دنیا کو، ہم غیرت والے نبی کی امت، ہم غیرت والے نبی کے وارث، ہم نبی الملاحم کے وارث، ہم نبی السیف کے وارث۔ بتا دو دنیا کو پیارے آقا کی تلواروں کے نام، بتا دو دنیا کو پیارے آقا کے غزوات، بتا دو دنیا کو پیارے آقا کے اشعار، بتا دو دنیا کو کہ ہمارے آقا بڑی خوشی سے تلوار نکالا کرتے تھے، کسی کے ہاتھ میں تھمایا کرتے تھے اور حکم دیا کرتے تھے کہ جاؤ جا کر میری تلوار کا حق ادا کرو۔ اللہ کے نبی آپ کی تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا جاؤ اتنے کافر قتل کرو کہ تلوار ٹیڑھی پڑ جائے۔ تو بننا ہے کہ نہیں بننا؟ جہاد کا داعی بننا ہے کہ نہیں بننا؟ پکا وعدہ، کوئی ظالم دھمکی دے FIR کاٹنے کی، جہاد بیان کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اور طالب علموں دیوانوں کو دیکھو، جیش محمد کے دیوانوں کو دیکھو، ایسے دیوانے، اللہ اکبر کبیرہ، سچ کہتا ہوں کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ایسا جہاد دل میں اترا، ایسی جہاد کی محبت دل میں اتری، نکلتے ہیں ہاتھوں میں اخبار لے کے نکلتے ہیں، مسجد میں کوئی بیان نہیں کرنے دیتا، دروازوں پر کھڑے ہو کے جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔
ہر گزرنے والے کو کہتے ہیں لوگوں سنو جہاد نماز روزے کی طرح فرض، اس کو ماننا ہر ایمان والے پر فرض، اس کا منکر کافر ہے، اس میں بحث کرنے والا گمراہ ہے۔ لوگوں اس دعوت کو پلے سے باندھ لو، کوئی دعوت کو سنتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی جھڑکیاں دیتا ہے، کوئی امام نکالتا ہے، کوئی خطیب گالیاں دیتا ہے، کوئی ٹیلی فون اٹھا کر پولیس کو بلاتا ہے، پولیس والے آتے ہیں، اخبار ایک طرف پھینکتے ہیں، گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آنکھوں پر پٹیاں باندھتے ہیں، گدی میں چماٹے مارتے ہیں، گھسیٹ کر پولیس موبائل میں پھینکتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے کر لے جا کر رات کو لاکم میں بند کرتے ہیں، دوسرے دن عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، جج پوچھتا ہے جرم کیا ہے، دیوانہ تب بھی کہتا ہے جج صاحب جرم یہ ہے قرآن کی 558 آیات کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں، پیارے آقا کی سیرت بتاتا ہوں۔ جج 5 سال کی سزا سناتا ہے، جیلوں میں جا کر جد وقت گزارتے ہیں، قیدیوں کو جا کر دعوت جہاد دیتے ہیں، فضائل جہاد کی تعلیم کراتے ہیں، قرآن پاک سے آیات جہاد سناتے ہیں، قید کاٹ کر واپس آتے ہیں، تب بھی جیل کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کوئی پوچھتا ہے بتاؤ جا کر کیا کرو گے، تب بھی دیوانے یہی کہتے ہیں، کوئی ایک دو نہیں درجنوں ایسے سینکڑوں ایسے دیوانے پھر رہے ہیں، پھر نکل کر یہی کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے گئے تھے کہ جہاد نماز روزے کی طرح فرض ہے، جا کر بھی یہی بتائیں گے، ایک ایک فرد کو بتائیں گے جہاد نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ لیکن افسوس طالب علموں، نہ یہ طالب علم ہیں، نہ یہ مولوی ہیں، نہ یہ عالم ہیں، لیکن جہاد دل میں بیٹھ گیا۔ مسجد کے منبر پر بیٹھنے والا عالم دین جہاد بیان نہیں کرتا، مصلی پر کھڑا ہونے والا امام جہاد نہیں سناتا، کمیٹی تنگ ہو جائے گی، کمیٹی نکال دے گی، پولیس والے پرچہ کاٹ دیں گے، مہذب لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، اس ڈر سے آیات جہاد نہیں سناتا۔ لیکن یہ دیوانے کھڑے ہو کے دعوت جہاد دیتے ہیں۔ ارے پیارے طالب علموں، حق تمہارا ہے، مسجد کا مصلی ملے تو بھی جہاد سناؤ، مسجد کا منبر ملے تو بھی جہاد سناؤ۔ ارے پیارے آقا نے فرما دیا کوئی اس جہاد کو نہیں بند کر سکتا، نہ کسی عادل کا عدل بند کر سکتا ہے، نہ کسی ظالم کا ظلم بند کر سکتا ہے۔ دیکھو کیا کوئی بند کر سکا؟ پرویز مشرف بند کر سکا؟ خدا کی قسم نہیں بند کر سکا، خود کتوں کی طرح مردار ہو کر دفع ہو گیا، نہیں بند کر سکا۔ نواز شریف بند کر سکا؟ نہیں بند کر سکا، عدالتوں کے دھکے کھاتا پھرتا ہے، لیکن جہاد تب بھی بیان ہو رہا ہے۔ آصف زرداری بند کر سکا؟ نہیں کر سکا۔ خدا کی قسم مشرف تو کیا، پرویز مشرف تو کیا، آصف زرداری تو کیا، نواز شریف تو کیا، دنیا کا دجال بھی جہاد کی دعوت کو بند نہیں کر سکے گا، فنا ہو جائے گا۔ تو پھر کیوں رکتے ہو؟ پھر کیوں رکتے ہو؟ ارے قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، قافلے چل رہے ہیں، قافلے رواں دواں ہیں، بدر سے نکلنے والے قافلے، سفر جاری ہے، یہ سفر چلتا رہے گا۔ ہاں خطیب بدلتے رہیں گے، بیان کرنے والے بدلتے رہیں گے، بیان کرنے والے چہرے بدلتے رہیں گے، لیکن بات یہی رہے گی، اللہ کا قرآن رہے گا، پیارے آقا کی سیرت رہے گی، جہاد باقی رہے گا، قافلہ اسی طرح چلتا رہے گا، ایک سے ایک کے بعد دوسرا قربانی دیتا چلا جائے گا۔ ارے طلحہ شہید چلا گیا، طلحہ کے پیچھے بھی جانے والے جاتے رہیں گے، قافلے تیار ہیں، کوئی نہیں رکا، اللہ کی قسم کوئی نہیں رکا۔ طلحہ شہید گیا، طلحہ کے پیچھے درجنوں چل پڑے، یہ عزم لے کر چل پڑے کہ طلحہ کا بھی انتقام لیں گے، طلحہ کے مشن کو بھی آگے لے کر چلیں گے، وہ بھی چل پڑے، ان سے پیچھے والے بھی چل پڑے۔ ارے آج مسجد سبحان اللہ ہے، آج غزوہ خیبر بیان ہو رہا ہے، مناظر بدلتے چلے جائیں گے، ہاں دنیا کروٹیں لیتی چلی جائے گی، خون کی ہولیاں کھیلی جائیں گی، پہلے بھی کھیلی گئی۔ وہ دیکھو غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خیبر ہوا، حالات پر حالات بدلتے چلے گئے۔ اس
اسلامی خلافتیں ختم ہو گئی، دنیا میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، کتابوں کے انبار جلا دیے گئے، سمندروں میں اسلامی کتب خانے بہا دیے گئے، کھوپڑیوں کے مینار قائم کیے گئے، علماء کو پکڑ پکڑ کر خنزیروں کی کھالوں میں بند کر کے جلا دیا گیا، مناظر بدلتے چلے گئے، بالا کوٹ کے قافلے، شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ شہید ہو گیا، لیکن دیکھو پھر بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے سائیں حذیفہ شہید اٹھا، سائیں پاملا اٹھا، سائیں تلا اٹھا، انہی پہاڑوں سے قافلہ نکلا، بابری مسجد تک پہنچا، نگروٹا تک پہنچا، پٹھان کوٹ تک پہنچا، پلوامہ تک ہمارا تلا رشید پہنچا، سری نگر تک قافلے پہنچے، دلی تک قافلے پہنچے، قافلے چلتے چلے گئے۔ وہ دیکھو تہاڑ جیل میں افضل گرو کی قبر بنی، وہ دیکھو بابری مسجد کے دامن میں سائیں حذیفہ کا مزار بنا، قافلے چلتے چلے گئے، مناظر بدلتے جائیں گے، ہاں خون کی ہولیاں کھیلی جائیں گی، بم برسائے جائیں گے، لاشوں کے انبار لگیں گے، پھر ایک منظر آئے گا، آج مسجد ہے، آج مسجد عثمان و علی ہے، کہیں مسجد سبحان اللہ ہے، پھر کوئی مسجد ہوگی، امام مہدی ہوں گے، مجاہدین کا لشکر ہوگا، کفر گھیر چکا ہوگا، آخری وقت ہوگا، شہادت کا وقت ہوگا، تمنا یہی ہوگی، امید یہی ہوگی کہ اب نکلیں گے، باہر جا کر شہید ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ کوئی اور راستہ باقی نہیں بچا، کوئی اور کوئی امید کی کرن باقی نہیں رہی، شہید ہو جائیں گے۔ اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلیں گے، آسمانوں سے ایک ہستی اترے گی جن کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے، زلفوں سے پانی ٹپکتا ہوگا، ہاں وہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ ہوں گے، زمین پر اتریں گے، اتر کر تلوار اٹھا کر جہاد کریں گے۔ یاد رکھو اس مسجد سے نکلنے والے قافلوں میں تلا شہید کا خون ہوگا، سائیں حذیفہ سے جڑنے والے قافلے، بالا کوٹ کی چوٹیوں میں ختم ہو جانے والے قافلوں کا تسلسل وہاں تک پہنچے گا، دنیا تب بھی جہاد کے ترانے سنے گی۔ تو یارو ان قافلوں کے ساتھ، اس مبارک لڑی کے ساتھ جڑنا ہے کہ نہیں جڑنا؟ ارے رات کے 2:15 بج گئے، آسمان اول پر فرشتے آ چکے، مانگو رب سے، اللہ کریم آج تو ہمیں اپنی باتوں میں سچا فرما دے، اپنے دعووں میں سچا فرما دے، اپنی کہی ہوئی باتوں پر سچا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، جہاد سے وفادار بنا دے، ہمیں اپنے شہیدوں سے وفادار بنا دے، ہمیں اللہ کے قرآن کا وفادار بنا دے، ہمیں پیارے آقا کا جہاد کا، پیارے آقا کی سیرت کا وفادار بنا دے۔ صرف پیارے آقا کا جہاد نہیں، ارے پیارے آقا کی تلوار بھی، پیارے آقا کا مسواک بھی، پیارے آقا کی داڑھی بھی، پیارے آقا کی دستار بھی، پیارے آقا کے قدموں کی خاک بھی، ہر چیز پر قربان ہونے کی رب ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ صرف پیارے آقا کا جہاد نہیں، ارے پیارے آقا کے آنسو، پیارے آقا کے سجدے، پیارے آقا کی نمازیں، یاروں نماز، جہاد نماز، دین کا ستون نماز، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، جہاد کو طاقت بخشنے والی چیز نماز۔ نماز نہیں ہے تو جہاد نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو کلمہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے نماز کے بغیر۔ نماز دین کا ستون ہے، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز۔ رات کے اس پیر میں پکا وعدہ، نماز پکا وعدہ۔ جتنی نمازوں میں کوتاہیاں ہوئی، آج شب جمعہ کی ان بابرکت گھڑیوں میں پکی توبہ اللہ سے، اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، جتنی کوتاہی ہو گئی معاف فرما دے۔ آج فجر کی نماز سے جتنے بیٹھے ہیں وعدہ پکا، نماز با جماعت مسجد میں امام کے پیچھے، پکا وعدہ، پکا وعدہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام ہمیں جو ملا وہ کیا؟ ایمان، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ پڑھو زور سے لا الہ الا اللہ۔ ہمارا جہاد کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ ہماری نماز کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ ہر سانس لا الہ الا اللہ، ہر آن لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو ایک مان کر لا الہ الا اللہ، اللہ کو رازق مان کر لا الہ الا اللہ، اللہ کو مالک مان کر لا الہ الا اللہ،
اللہ کو مطلوب مان کر مقصود مان کر لا الہ الا اللہ، اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مان کر لا الہ الا اللہ۔ زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ کلمے کے ساتھ پکی وفاداری، دل سے پڑھیں لا الہ الا اللہ۔ کتنا مزیدار کلمہ ہے، مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لا الہ الا اللہ۔ ارے کوئی نہیں ہے سوائے تیرے ربا، لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں ہے مارنے والا سوائے آپ کے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں ہے زندگی دینے والا سوائے آپ کے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں ہے روزی روٹی دینے والا سوائے آپ کے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں ہے عزت ذلت کا مالک، لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں ہے کسی چیز کا مالک، لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں ہے حاکم، لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں ہے مالک سوائے آپ کے، لا الہ الا اللہ۔ روزانہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 1200 مرتبہ پڑھیں گے نہیں؟ تو پڑھیں گے نا روزانہ انشاءاللہ؟ دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ارے سوچ کے پڑھا کرو، اللہ رب العزت کے عرش پہ لکھا ہوا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت سے جوڑ دینے والا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کتنا مزیدار کلمہ لا الہ الا اللہ۔ نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ وزنی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ زمین و آسمان کے حالات بدل دینے والا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ زمین و آسمان کا وجود جس پہ باقی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ نہیں ہوگا سب برباد ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ۔ تو روزانہ 1200 مرتبہ کلمہ کا بیٹ۔ تو پکا وعدہ، 3 چیزوں کی دعوت، نماز، کلمہ، نماز، جہاد۔ اس دعوت کو پلے سے باندھیں۔ یہی ہماری مجلس کا، یہی ہماری نشست کا، یہی ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا خلاصہ یہی ہے۔ یہی چیزیں ہمیں مل جائیں تو ہم کامیاب، اگر ہمیں نہ ملیں تو ہمارا سب کچھ ناکام، سب کچھ ختم۔ تو پکا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے۔ حضرات منصفین کرام، حضرات علماء کرام جنہوں نے اتنی محنت فرمائی، اپنا وقت دیا، اللہ رب العزت ان سب کو اپنی شایان شان اجر بدل، نعمتیں، راحتیں، وسعتیں عطا فرمائے۔ آپ سب کو، آنے والے حضرات کو، بیان کرنے والے حضرات کو، منتظمین کو، انتظام کرنے والے حضرات کو، اللہ رب العزت تمام کو اس مجلس کی تمام خیریں، رحمتیں، برکتیں نصیب فرمائے۔ اور اس مجلس میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ العزیز ان تقاریر کا سلسلہ، تقریری مقابلوں کا سلسلہ اور اس کا فائنل مقابلہ 15 فروری سن 2018 یہ فائنل مقابلہ ہوگا انشاءاللہ اسی مقام پر، جس کا موضوع ہے غزوہ بنی نذیر، معارف و اسباق۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ وقت بہت بیت چکا ہے، آپ حضرات یقیناً تھک گئے ہوں گے، اور بیانات آپ نے خوب سنے ہیں۔ 33 جمع 1 34 بیان سنے آپ نے، اور جرنیل جیش حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب حافظہ اللہ تعالی
انہوں نے اس موضوع کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے اخلاص میں، استقامت میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے اپنا حصہ ملانے کے لیے ایک مختصر حدیث تلاوت کی ہے۔ یہ حدیث الفاظ کے اعتبار سے تو بہت مختصر ہے، لیکن مضمون، مفہوم اور مصداق کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے، کلمہ ہے، لفظ ہے، وہ سچا ہے اور قیامت تک سچا رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، فرمایا یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور آج 1500 صدیاں گزر گئیں، آج تک یہ جہاد مٹا جی نہیں مٹا۔ ہر دور میں یہ حدیث سچی آ رہی ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین پیدا فرمائے ہیں اور قیامت تک پیدا فرمائے۔ یہ جہاد قیامت تک رہے گا۔ ہر دور میں علماء اسلاف نے جہاد کی محنتیں فرمائی ہیں اور عمومی محنت کے ساتھ ساتھ خصوصی مجاہدین بھی اللہ نے پیدا فرمائے۔ جیسا کہ آج کا دور ہے، ہمارے تمام علماء اکابرین مدارس میں جہاد کے ابواب پڑھا رہے ہیں، جہاد میں محنت فرما رہے ہیں، لیکن خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے محبوب، ہمارے مخدوم امیر المومنین حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب کو منتخب فرمائے اور ان کے خاندان کو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس حدیث کا مصداق ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسے حضرت نے پورا نقشہ کھینچا، خدمات بیان کی، مشکلات، مسائل آپ کے سامنے رکھے۔ ان حالات میں جہاد جاری ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، آج وہ حالات ہیں کہ جہاد کو دہشت گردی کا نام دیا گیا اور میڈیا پہ جہاد کو، علماء کو بدنام کیا گیا ہے، لوگوں کو خوف زدہ کیا گیا ہے اور یقیناً خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اس دور میں بھی ان حضرات نے جہاد کو زندہ کیا اور یہ جہاد زندہ رہے گا اور یہ شہادتیں رہیں گی۔ اور اس جہاد پہ ایمان لانا، جیسے حضرت فرما رہے تھے، فرض ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہ جہاد کیا نہ دل میں جذبہ جہاد پیدا ہوا، فرمایا وہ کفر پہ مرے گا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ انتہائی نازک موضوع ہے
حالات سے خوف زدہ ہو کے کبھی اس موضوع کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ جہاد کو کتنا بدنام کیا گیا، ہر دور کی حکومت، جیسے حضرت نے تفصیل بتائی، لوگ ہماری داڑھی کو پسند نہیں کرتے، آپ کی نمازوں کو پسند نہیں کرتے، آپ کے سنت لباس کو پسند نہیں کرتے، اتنی مخالفت ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ امن کمیٹی کے اجلاس میں تھے اور تقریباً ہر مسلک کا آدمی تھا، اور اس میں ایم این اے، ایم پی اے وغیرہ سارے تھے۔ تو ایک ایم پی اے کہنے لگا کہ جی بد امنی ہو رہی ہے علماء سے۔ کیسے ہو رہی ہے؟ کہ یہ غریب خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، مدرسوں میں آتے ہیں، مفت کی روٹی کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، پھر جب ان کی دستار بندی ہوتی ہے پھر یہ مدرسہ کھولتے ہیں اور ان کے دروازے پہ پجاروں کھڑی ہوتی ہے۔ یہ پجاروں کہاں سے آئی؟ تو میں نے اللہ کے فضل سے اسے جواب دیا، میں نے کہا کہ یہ امن کا اجلاس ہے، آپ تو بد امنی کی باتیں کر رہے ہیں اور موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کے لیے ایک مستقل اجلاس بلائیں، ہم بھی تیاری کر کے آئیں گے، آپ بھی تیاری کر کے آئیں، ہم بتائیں گے ہماری پجاروں کہاں سے آئی، آپ نے بھی بتانا ہے آپ کی پجاروں کہاں سے آئی، یہ آپ کے رقبے کہاں سے آئے، یہ ملنے اور جائیدادیں کہاں سے آئیں۔ تو مولانا عبدالرزاق صاحب تشریف فرما تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت لقمہ دی، انہوں نے فرمایا ایک کتاب ہے، حضرت کیا نام بتایا تھا؟ سیاست کے فرعون۔ تو اس میں اس خاندان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انگریزوں نے انہیں جائیدادیں دی۔ جب یہ بات سامنے آئی تو اس کا منہ دیکھنے والا تھا۔ خدا کی شان اس دن سے لے کر آج تک ہم نے اسے اجلاس میں نہیں دیکھا۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے، حکومت نے جہاد کو جو بدنام کیا ہے، ایک وقت آیا، ایک بہت بڑا اجلاس تھا، تو پٹھان کوٹ کا مسئلہ سامنے آیا اور بھارت کی دھمکیاں، اس وقت یہ لوگ خوف زدہ تھے اور تقاضا کر رہے تھے کہ جہاد کے لیے لوگوں کو ابھارو۔ تو میں نے اس وقت ایک بات کہی، میں نے کہا ہمارے اکابرین اور علماء نے محنت کی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کیا ہے، اور تم نے ایک سازش کے تحت اسے دہشت گردی کا نام دے کر انہیں بزدل بنانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھو آج وقت آ گیا ہے کہ تمہیں خود ضرورت پیش آ گئی، اور ہمارے نبی کا فرمان سچا آیا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد کی ضرورت ہے۔ اور آج کی عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ بیت المقدس پہ جو قبضہ ہو رہا ہے، تو آج بھی ایک اجلاس تھا اور انتظامیہ کی طرف سے زوردار تقاضا تھا کہ ایک احتجاجی جلوس نکالا جائے امریکہ اور کافروں اور یہودیوں کے خلاف، اور تمام علماء اور تمام مکاتب فکر اور تمام مسلمان جمع ہوں۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا دیکھو جہاد کی ضرورت پیش آئی، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ تو اسی طرح آپ ہر سال دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جامعۃ الصابر میں ہر سال ایک نئے غزوے کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور آپ اس کی تفصیل اور حقیقت میں جائیں، یہ جو 33 خطیب تھے، ان لوگوں نے جو اس موضوع پہ خیبر کے معارف و اسباق جو محنت کی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس موضوع کو انہوں نے لکھوایا اور پھر اس کو یاد کیا، تیار کیا اس کو۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ کسی خطیب کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ اس نے کتنے پھیرے دیے۔
میں نمونے کے طور پہ ان خطباء سے درخواست کرتا ہوں کہ جس خطیب کو یہ یاد ہو کہ میں نے اس موضوع کو اتنے پھیرے دیے ہیں وہ کھڑا ہو کے بتائے۔ 33 خطیبوں میں ہے کوئی جس کو یہ یاد ہو اس موضوع کو میں نے کتنے پھیرے دیے ہیں، کتنے دفعہ اساتذہ کو سنایا ہے، کتنی دفعہ طلباء کو سنایا ہے؟ کوئی ایسا ایک تو کھڑا ہو جائے، بتائیے۔ دیکھو کوئی نہیں بتا سکتا، اتنی پھیرے دیے اس انداز سے جو اس جہاد کے موضوع کو، غزوے کو یاد کیا ہے، بتاؤ قیامت تک اس کے دل سے نکل سکتا ہے؟ یہ مضمون نکل سکتا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا فرمان سچا ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ یا آپ جس انداز سے، جس جذبے اور ذوق اور شوق سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور یہ مضمون سنا ہے، تو میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی ایمان والے آدمی کے دل سے یہ جہاد کا موضوع نکلے گا نہیں۔ کیوں جی نکلے گا؟ جس انداز سے آپ نے اس غزوے کو سنا اور اس کے ہر پہلو کو واضح کیا گیا، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر خطیب نے اپنے انداز سے اور اپنے طریقے سے بنا سنوار کے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ اشش کر رہے تھے۔ اس لیے میں تو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ 33 کے 33 خطیب کامیاب ہیں، جنہوں نے اتنا عرصہ اس موضوع کو یاد کیا، پھیرے دیے جہاد کی نسبت سے، اور یہاں آپ کے سامنے اس موضوع کو بیان کیا۔ وہ ناکام ہے؟ وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہیں۔ باقی یہ کہ یہ ایک مجبوری ہے کہ مکھن نکالنا ہوتا ہے۔ ان 33 میں سے پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اور عجیب بات میں آپ کو اس سلسلے میں عرض کروں، یہ جو 3 جو ہے حضرات بیٹھے تھے، منصفین حضرات، ان میں سے ایک شخصیت ان کے طالب علموں نے شرکت فرمائی، لیکن ان کا کوئی طالب علم پوزیشن نہیں لے سکا۔ تو یہ میں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے عذر ایمان اور دیانتاً جو ہے غور و خوض کیا ہے، جو ہمیں سمجھ آئی، جو اللہ نے دل و دماغ میں ڈالا، تو یہ پوزیشنیں دی ہیں۔ اس لیے کوئی ساتھی اپنے دل میں یہ خیال نہ کرے کہ شاید کوئی کسی کے ساتھ مروت کی گئی ہوگی، ایسا نہیں۔ اگر ہوتی تو جو منصف تھے وہ اپنے طالب علم کو پوزیشن دے دیتے، ان کی پوزیشن نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آج میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہماری اپنی باہمی بات ہے، وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے خطباء بعض الفاظ ایسے وہ بار بار جو ہے فرماتے رہے کہ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ خطیب ایک ایسا لفظ بولتا ہے کہ اس کی شخصیت متاثر ہو جاتی ہے اور اس کی شان میں کمی آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے استاد پڑھا رہے تھے تو ایک شخصیت آ گئی، بسطتاً فی العلم والجسم، بڑے جبے کبے دستار اور بڑی شخصیت لگ رہی تھی۔ استاد جی کے ساتھ آ کے بیٹھے، انہوں نے سمجھا کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی محقق کے زمان ہے، سبق بند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ حضرت آپ کا تعارف؟ انہوں نے فرمایا میرا نام میاں جی یوسف ہے۔ سمجھ گئے کیا نام ہے؟ میاں جی یوسف۔ تو استاد جی نے فرمایا پڑھو پڑھو، یہ تو میاں جی یوسف ہے۔ تو ایک لفظ سے اس کی شخصیت متاثر ہو۔ تو آپ کامل ہیں، انشاءاللہ اکمل بننا ہے آپ نے، اور آپ کے تلفظ سے لوگوں نے اپنے تلفظ صحیح کرنے ہیں۔ تو یہ چند ایک الفاظ میں نے نقل کیے ہیں جو اکثر خطیبوں نے، ایک آدمی نہیں، مثلا لفظ تھا تاریخ،
کہا گیا تاریخ. سمجھ آئی بات؟ کتنا فرق ہے. کیا کہنا تھا؟ تاریخ. اور ہمارے خطیب نے پڑھا تاریخ. تو یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے. اور اسی طرح کہنا تھا بھائیوں، اس نے کہا بھائیوں، میرے بھائی. اور کہنا تھا تاکید، اس نے کہا تقید، میں اس کی تقید کرتا ہوں. اور امت مسلمہ، یہ عام لفظ ہیں، اور چونکہ بہت سارے خطیبوں نے اس طرح ہی کہا. یہ کہنا تھا امت مسلمہ. کیا کہنا ہے؟ مسلمہ. اور کہنا تھا کائنات، اور ہمارے خطیبوں نے کہا کائنات. کائنات، کائنات کہنا تھا، کہا کائنات. اور کہنا تھا بیعت رضوان، کہا گیا بیعت رضوان. بیعت رضوان. اور ایک عجیب لفظ کہنا تھا فاروق اعظم، کہا گیا فاروق اعظم. کتنا بڑا فرق ہے. اور کہنا تھا لب کشائی، کہا گیا لب کشائی. کہنا تھا آمادہ، کہا گیا آمادہ. تو یہ اکثر چونکہ حضرات نے یہ فرمائے ہیں، تو میں نے جو ہے ایک اصلاح کی نیت سے، آپ نے اس کو محسوس نہیں کرنا کیونکہ یہ عام مشہور سے لفظ ہیں. تو اب میں جو ہے نتیجے کا اعلان کر رہا ہوں. تو سب سے پہلی پوزیشن جس نے لی ہے 279 نمبر لے کر 300 میں سے، ان کا نام ہے محمد حذیفہ بن مفتی رفیق احمد، مدرسہ جامعۃ الصابر بہاولپور. اور دوسری پوزیشن جنہوں نے 273 نمبر لیے ہیں وہ ہیں محمد رضوان بن حق نواز، مدرسہ جامعہ قدسیہ بہاولپور. تیسری پوزیشن جنہوں نے لی ہے 264 نمبر لے کر، ان کا نام ہے محمد یوسف بن فیاض احمد، مدرسہ سراج العلوم لودھا. تو آخری گزارش یہی ہے کہ کل بہاولپور کے تمام مسلمان احتجاج کر رہے ہیں. تو چونکہ یہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، ہمارے علماء کو، یہ جذبہ جہاد، تو 10:30 بجے فرید گیٹ سے یہ جلوس نکلے گا اور 12 بجے دعا ہو جائے گی اپنا یہ فوارہ چوک پہ. تو سب حضرات شرکت کریں. وآخر دعوانا